بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں اپنا جنوبی پنجاب کے ایک شہر بھاولپور کی، جو کہ پارٹیشن تقسیم ہند سے پہلے صوبہ کا درجہ رکھتا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ اس درجہ ختم کر کے اس کو صوبہ پنجاب میں شامل کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد صاف ستھرا اور خوبصورتی کے لحاظ سے اور تاریخی حوالے سے بھی ایک اپنی مثال اور اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، آج میں نے یہاں پہ بات کرنی ہے کہ ایئرپورٹ اپنا سول ایوییشن اتھارٹی کے حوالے سے، جو بھاولپور میں سول ایوییشن اتھارٹی نے ایئرپورٹ بنایا ہے پاکستان میں۔ اچھا، تو یہ صرف نیشنل فلائٹس کے لیے اویلیبل ہے، یہاں پر کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ لینڈ نہیں کرتی، نہ ہی ٹیک آف کرتی ہیں۔ پاکستان میں نیشنل فلائٹس منتھ میں 1-2 بار آتی ہیں۔ اچھا، اس کا جو سارا لاس ہے، جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے ایئرپورٹ کا، وہ خود جو ہے ان کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریونیو تو اتنا اکٹھا ہوتا نہیں ہے، 1-2 فلائٹس کے آنے سے کیا ریونیو اکٹھا ہونا ہے۔ جبکہ بھاولپور ایئرپورٹ کے ساتھ کافی سارا رقبہ جو ہے وہ اویلیبل ہے، پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو بہتر کریں تو یہاں سے کافی سارا جو ریونیو ہے اسے اکٹھا کر کے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلشتہ کیا ہوگا۔ تو ایسا ہی ہے، اتنی اہلیت اور اتنا کیلیبر تو ہے نہیں ہمارے جو بھی یہ پولیٹیکل ہمارے وزیر ہیں، جن کو ہم نے وزیر بنایا ہوا ہے۔ الٹرف ان کو ایک کام آتا ہے کہ کرپشن کیسے کرنی ہے، اس میں یہ ایکسپرٹ ہے، جو کہ یہ کرتے بھی ہیں۔ اچھا، اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں ہم اپنا بھاولپور ایئرپورٹ کا اور دلی ایئرپورٹ کا، تو اب یہ دیکھ لیں کہ فضائی سفر کے حوالے سے بھاولپور ایئرپورٹ کا اور دلی ایئرپورٹ کا جو دورانیہ ہے وہ 35 منٹس کا ہے اونلی۔ اب دلی ایئرپورٹ جو ہے بہت بڑا انڈیا کا جو ہے وہ ایئرپورٹ بن چکا ہے، اور مصروف ترین بھی اسے کہہ سکتے ہیں، ایک وجہ کی وجہ سے صرف۔ اور ہمارا بھاولپور کا جو ایئرپورٹ ہے وہ صرف نیشنل فلائٹس کے لیے اویلیبل ہے، وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹس لینڈ نہیں کرتی، نہ ہی ٹیک آف کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دلی جو ہے وہ اتنا بڑا اور مصروف ترین ایئرپورٹ انڈیا کا بن چکا ہے، وہاں پہ صرف ایک وجہ سے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریفلنگ کا کام کیا جاتا ہے۔ جہاز دنیا میں کہیں بھی جاتی ہے، یورپ کنٹریز میں یا کسی دوسرے براعظم میں جو جہاز جاتے ہیں، ان کو لازمی ریفلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر وہ آدھا گھنٹہ دلی ایئرپورٹ پہ جہاز ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، کیونکہ نیچے جو ہے ان کے پاس رن وے فری نہیں ہوتا، رن وے نہیں اویلیبل ہوتے، آدھا گھنٹہ جہاز ہوا میں ہوتے ہیں۔ جب رن وے اویلیبل ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لینڈ کرتے ہیں، ریفلنگ کرواتے ہیں۔ باہر کی دنیا کے لوگ وہاں پہ سٹے کرتے ہیں، ہوٹلنگ میں جو ٹائم ملتا ہے جو بھی ہے، ایک تو وہاں سے ان کا ہوٹلنگ کا بزنس بڑا زبردست چلتا ہے، باہر کی دنیا سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو سیر و تفریح کا، سیاحت کا موقع ملتا ہے، صرف ایک وجہ سے، ریفلنگ کا کام۔ اب وہاں پہ ایک تو وہ ریفلنگ کر کے اپنے ملک کے لیے ڈھیر سارا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر یہی کام جب وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہوا میں رہنا پڑتا ہے، اگر یہی کام ہم بھاولپور ایئرپورٹ پہ سٹارٹ کریں، رقبہ بھی اویلیبل ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ کو مزید بہتر کریں، ہینگرز بنائے جائیں، رن وے بنائے جائیں، یعنی کہ جتنی بھی زیادہ وہاں پہ اپنا جو زیادہ مصروف ترین ایئرپورٹ ہے اپنا دلی کا، جہاز وہاں سے بھاولپور کی طرف موو کریں گے۔ اگر ہم ریفلنگ کا کام اپنے بھاولپور ایئرپورٹ پر سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ریونیو بہت زیادہ تعداد میں اکٹھا ہوگا، بہت زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا، سول ایوییشن اتھارٹی کو فائدہ ہوگا، گورنمنٹ کے لیے فائدہ ہوگا، عوام کے لیے فائدہ ہوگا، پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا، یہاں پہ جو ہے جب باہر کی دنیا کے لوگ آئیں گے، یہاں پہ ہوٹلنگ کا کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہوٹلنگ کا کام سٹارٹ کرنے سے ہزاروں افراد کو ہم روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں، کتنی زیادہ بے روزگاری ہے۔ جب یہاں پر دوسری دنیا کے لوگ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ سٹے کریں گے، ہوٹلنگ ہونا ضروری ہے۔ جب یہاں پہ سٹے کیا جائے گا تو ہم جب ہوٹلنگ کا کام سٹارٹ کریں گے، کاروبار سٹارٹ کریں گے، ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی، ہمارے پاس لیبر کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہوں گے۔ اچھا، تیسرا یہ کہ جو صحرا ہے ہمارا، دبئی کے صحرا سے ہمارا صحرا جو ہے وہ بڑا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ یہ بات خود دبئی والے بھی قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں وہ اس چیز کو کہ بھاولپور کا جو صحرا ہے وہ دبئی کے صحرا سے بڑا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ ہم مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جب یہاں پہ ٹورزم سٹارٹ ہوگی، ریونیو آئے گا تو ہم اس پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ دبئی والے شہزادے جو ہیں وہ آتے ہیں ہر سال یہاں پر شکار کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے وہ آتے ہیں یہاں پہ، وہ اپنے صحرا کو چھوڑ کر ہمارے صحرا میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ہمارے
صحرا میں کوئی بات ہے، خوبصورتی ہے نا، نیچرل خوبصورتی ہے۔ اچھا اس کے بعد آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کام کون کرے گا اگر اس کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے ہمارے جو یہ ہیں کی آواز پہنچائی جائے کہ اگر یہ ایسا کر لیا جائے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز ان خود میں اتنی سوچ یا ان کی، تو آپ کو اس چیز کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی، آواز اٹھائیں گے، ان کے کانوں تک جائے گی آواز، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، یہ لوگ سوچ لیں۔ ادروائز تو جیسے چل رہا ہے سسٹم، نظام چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔